بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چمنستان زندگی میں پہلی زندگی کی کلی کھلی۔ آدم علیہ السلام اور اماں ہوا بہت سی مشقتیں اور مصیبتیں اٹھانے کے بعد اس بات کے خواہش مند تھے کہ ان کی زندگی میں ایک نظم و ترتیب اور سلیقہ پیدا ہو جائے۔ اماں ہوا کے 2 دفعہ میں 4 بچے پیدا ہوئے۔ پہلی مرتبہ قابیل اور ان کی پہلوٹی بہن، دوسری دفعہ حابیل اور ان کی پہلوٹی بہن پیدا ہوئے۔ آدم علیہ السلام، اماں ہوا اپنے ان بچوں کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔ ایک عرصہ کی گریہزاری، ناکامی اور نامرادی کے بعد زندگی کے افق پر امیدوں کی بجلی لہرائی اور نشاط و کامرانی کے طوفان ان کے دلوں میں اٹھنے لگے۔ بچے ماں باپ کی محبت و شفقت بھری آغوش میں بڑھتے رہے۔ محبت و بھائی چارگی کے جذبات نے ان کا دامن تھام لیا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کے بچوں پر جوانی کی تازگی و شگفتگی کا سماں چھا گیا۔ وہ جوانی کی بھرپور طاقتوں سے بہرہ ہو گئے۔ بیٹیاں بھی سن بلوغ کو پہنچ گئیں اور بیٹے کاروبار معاش میں مشغول ہو گئے۔ قابیل نے زراعت شروع کر دی، حابیل بکریاں چرانے لگا۔ اس طرح اس کنبے کی خوشحالی و فراغت کے ساز و سامان فراہم ہو گئے۔ فطری تقاضوں کے تحت طبی طور پر جنسی شعور بیدار ہونے لگا اور حابیل و قابیل کو اپنے جیون ساتھی کی تلاش ہوئی تاکہ اس کی معیت میں دلی آرام و سکون حاصل کر سکیں اور اس کی آغوش محبت میں علام روزگار سے نجات پا سکیں۔ مشیت یہی تھی کہ فرزندان آدم علیہ السلام اپنی محنت و مشقت سے روزی حاصل کریں اور زندگی کی رونق محنت کرنے والوں کی قوت بازو سے روز بروز بڑھتی رہے۔ اولاد آدم علیہ السلام کی فراوانی سے گوناگون طریقے زندگی کے سلیقوں سے نیک بختی و بدبختی اور خیر و شر کے مظاہرے ہوں اور اس طرح زندگی کے صفحات پر طرح طرح کے نقش و نگار ابھر آئیں۔ اسی بنا پر خدا نے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اپنے ہر ایک بیٹے کو اس کے دوسرے بھائی کی بہن سے بیاہ دو تاکہ ان کی زندگی میں کشش پیدا ہو جائے اور وہ زندگی کے مصائب کا ہنسی خوشی مقابلہ کر سکیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنے بیٹوں کو پہنچایا اور اس بات کی توقع کرنے لگے کہ وہ اس موقع پر شادی کے معاملے میں اللہ کے حکم کی پیروی کریں گے اور اس کے فرمان سے سرتابی نہ کریں گے۔ لیکن اگر اولاد آدم علیہ السلام میں سرکشی کی فطرت اور اپنے آپ کو ہلاکتوں میں ڈالنے کی عادت نہ ہوتی تو بے شک مشفق باپ کی یہ آرزو پوری ہو گئی ہوتی۔ انسان کی فطرت میں خود غرضی اور حرص و طمع جڑ پکڑے ہوئے ہیں، اسی لیے جو شخص اپنی خواہشات کے سرکش توسن کو قابو میں رکھے گا، نفس کی بے جا خواہشوں کی شدت کو ختم کر کے عقل کو فطری تقاضوں پر حاوی کرے گا، خدا اس کو دونوں جہانوں میں بزرگ و محترم رکھے گا۔ لیکن اس کے برعکس جو شخص نفسیاتی خواہشوں کے پیچھے چلے گا، حرص و ہوا کی باغ کو عقل سلیم کے ہاتھوں سے چھین لے گا، انجام کا روح گھاٹے اور نقصان میں رہے گا۔ یہی نہیں بلکہ برے افعال بھی اس کی نظر میں اچھے معلوم ہونے لگیں گے۔ یہ ایک ازلی قانون و ابدی دستور ہے جو تا قیامت زمین پر جاری و ساری رہے گا۔ آدم علیہ السلام نے جب یہ فرمان الہی اپنے بیٹوں کو سنایا، قابیل چلا اٹھا۔ اس نے اپنے باپ کے فرمان کے آگے سرخم تسلیم نہیں کیا، کیونکہ اس سے منسوب ہونے والی لڑکی حابیل کے ساتھ نامزد ہونے والی لڑکی کے حسن و جمال کے مقابلے میں کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ اس بنا پر اس نے اس تقسیم کو قبول نہ کیا۔ وہ اپنے آپ کو اپنی اسی خوبصورت بہن ہی کے لائق سمجھتا تھا جو اس وقت کی شریعت کے لحاظ سے جائز نہ تھی۔ چہرے کی زیبائی، تناسب اوضاع ایک خوفناک طوفان ہے جو آدمی کے ہوش حواس کو زائل کر دیتا ہے اور شہوت کے گرد و غبار کو عقل کی آنکھوں میں جھونک دیتا ہے۔ بسا اوقات یہ طوفان آدمی کو موت و ہلاکت اور رسوائی و بےعزتی سے دوچار کر کے اس کے سر غرور کو نیچا کر دیتا ہے۔ یہاں بھی چہرے کی زیبائی نے 2 بھائیوں کے درمیان اختلاف و تفرقہ پیدا کر کے فتنہ و فساد کی آگ بھڑکا دی تاکہ ان دونوں میں سے ایک اپنے باپ کی رائے سے سرتابی کر کے اس کی توقعات پر پانی پھیر دے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایسی سخت آزمائش میں گھر گئے تھے کہ جس کا کہ کوئی تدارک نظر نہیں آ رہا تھا اور اپنے آپ کو سخت کشمکش میں پا رہے تھے، کیونکہ ایک طرف تو ان کی یہ خواہش تھی کہ اپنے بیٹوں کی خواہش کو پورا کریں، دوسری طرف وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ دونوں بھائیوں کے دلوں میں تفرقہ پیدا نہ ہو۔ جب وہ اس معاملے کے سلجھانے سے عاجز آ گئے تو عاجز و انکساری سے خدا کے آگے ہاتھ اٹھا کر اس کے حل کرنے کے لیے درخواست کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انہیں ایک ترتیب سمجھائی۔
حضرت آدم علیہ السلام نے حسب ہدایت وحی الہی اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ ہر ایک اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی قربانی پیش کریں، جس کی قربانی قبول ہوگی اس کا مقصد پورا ہوگا۔ حابیل نے اپنے اونٹوں میں سے ایک بہترین اونٹ بطور قربانی پیش کیا اور قابیل خراب اور بیکار قسم کے گیہوں قربانی کے لیے لے آیا۔ ہر ایک آرزو مند تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو جائے اور وہ مقابلے میں دوسرے پر سبقت لے جائے۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ آگ نے قبولیت کے نشان کے طور پر اونٹ کو جلا دیا۔ قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی کیونکہ اس نے خلوص نیت کے ساتھ قربانی کے شرائط پورے نہیں کیے تھے۔ قابیل کی امیدوں کا چراغ بجھ گیا۔ خود غرضی و کینہ نے آندھی کی مانند اس کی مہربانیوں اور سلوک کو گھیر لیا۔ غصہ اور کینہ کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنے بھائی حابیل سے کہا، میں تجھے مار ڈالوں گا تاکہ تیری کامیابی اور ناکامی نہ دیکھوں اور اپنی شکست اور تیری فتح کے خیال سے آسودگی پالوں۔ حابیل نے غمگین اور آرزو دلی سے جواب دیا، بھائی جان، بہتر ہے آپ اپنے مرض کی جڑوں کا کھوج لگائیں، اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں تاکہ اخلاقی بیماری اور روحانی امراض سے صحت حاصل کر کے اپنے ضمیر دل کو سکون سے بہراور حاصل کر سکیں، کیونکہ آپ کی قربانی کا نامقبول ہونا میرا قصور نہیں، خدا سوائے پرہیزگار آدمیوں کے اور کسی کا عمل قبول نہیں فرماتا۔ حابیل ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ بدنی طاقت اور عقل سلیم سے نوازتا ہے، اور اس گروہ میں سے تھا جنہوں نے امانت الہی کی نگہداری کی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھا ہے اور ناموس الہی کا احترام ہمیشہ مد نظر رکھا ہے۔ اسی لیے حابیل ہمیشہ اللہ کی خوشنودی کو اپنی مرضی پر ترجیح دیتا، ماں باپ کی اطاعت کو مد نظر رکھتا اور پروردگار کی تقدیر پر راضی رہتا۔ وہ اسی مقصد کا معتقد تھا کہ زندگی ایک زوال پذیر پونجی ہے اور ایک ڈھلتا ہوا سایہ ہے۔ حابیل اپنے بھائی پر مہربان تھا، ہمیشہ اس کو نصیحت کرتا رہتا اور ہر حالت میں خدا پر توکل اور بھروسہ کر کے اپنے دل کو مضبوط رکھتا۔ قابیل کی خودسری غرور سے اس کو کوئی خوف نہ تھا، لیکن اپنے بھائی کے بارے میں اس کو کوئی سوء ظن بھی نہ تھا، نہ ہی اس کے دل میں بھائی کو آزار پہنچانے کا کوئی خیال تھا۔ وہ صرف مشیت کی کار فرمائی کا منتظر رہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پاکی و تقدس کا خیال اس کی فطرت میں ودیت تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پروردگار عالم سے ڈرتا رہتا اور اس کی رضا جوئی و خوشنودی میں زندگی بسر کرتا۔ ایک دن حابیل بھائی کو نصیحت کرنے لگا، بھائی جان، ذرا اچھی طرح غور کرو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم صراط مستقیم سے پھر گئے ہو، اپنے ارادے اور اپنی رائے کے لحاظ سے حق سے دور ہو گئے ہو۔ سب سے بہتر بات یہ ہے کہ خدا سے معافی چاہو اور اس گمراہی سے باز آ جاؤ۔ بائہما، اگر تم نے قطعی ارادہ کر لیا ہے اور اپنے عزائم کو ناچار کسی طرح پورا کرنا چاہتے ہو تو میں اپنے کام کو خدا کے سپرد کرتا ہوں تاکہ گناہ کی آلودگی اور اس کی نافرمانی کے ارتکاب سے محفوظ رہوں۔ تم ہی گناہ کی زیر باری میں رہو گے اور دوزخیوں کے زمرہ میں شامل ہو جاؤ گے۔ ستمگاروں کی سزا بھی یہی ہے۔ حسد و کینہ کی جو آگ قابیل کے دل میں سلگ رہی تھی، بھائی کی نصیحت اس کے مقابلے میں بے اثر ثابت ہوئی۔ خدا کا خوف اور والدین کے حقوق بھی طوفان شہوت اور نفسیاتی خواہشوں کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکے۔ آخر کار انتقام، حسد، کینہ اور جنسی خواہشات کے دباؤ نے قابیل کو ہولناک آندھیوں میں پہنچا دیا۔ ان رجحانات نے اس کی چشم خرد میں آگ جھونک دی۔ حابیل خاک و خون میں لتھڑ گیا۔ اس کا بے جان جسم قابیل کے سامنے خاک پر پڑا ہوا تھا۔ حابیل کی جوانی کی ڈال سوکھ گئی تھی، اس کی زندگی کا چراغ کل ہو گیا تھا۔ ادھر امید کے ستارے کی مانند آدم علیہ السلام کی زندگی غروب ہونے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ بوڑھا باپ ہر طرف اپنے بیٹے کی جستجو میں دوڑتا تھا، مگر اس کی کوئی خبر نہ ملی تھی کہ اس کے دیدار سے اپنی آتش شوق کو بجھا سکے۔ لیکن جس قدر زیادہ جستجو کی اس قدر پتہ نہ چلا۔ آخر کار قابیل سے اس کا پتہ پوچھا۔ قابیل نے کبر و نخوت سے جواب دیا، میں کوئی اس کا نگران یا پاسبان تو نہیں تھا، نہ آپ نے اسے میرے سپرد کیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ حابیل مارا گیا، لیکن دب نہ مارا اور حزن و ملال کی آگ کو خاموشی کے پردے میں چھپا لیا۔ حابیل پہلا انسان تھا جو روئے زمین پر مارا گیا، چونکہ قابیل نے اس سے قبل تجہیز و تکفین کی رسم میں کبھی شرکت نہیں کی تھی، اس لیے وہ نہیں جانتا تھا کہ بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے اور اپنی آنکھوں کے سامنے سے اسے کس طرح غائب کرے۔ وہ مدت تک اس کو اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتا رہا،
اور دلی پریشانیوں بے قراری میں ہر طرف سرگرداں پھرتا رہا۔ اس کے نفس، عقل، حواس اور نفسیاتی خواہشات کے درمیان ایک تہلکہ مچا ہوا تھا۔ نیند اور آرام اس سے چھین گئے تھے اور ندامت و شرمندگی سے وہ دو چار ہو چکا تھا۔ قابیل شدت و خستگی سے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ بھائی کی لاش اسی طرح اس کے کندھوں پر دھری ہوئی تھی۔ وہ حیران پریشان اسے ہر طرف لیے پھرتا تھا۔ انتہا یہ کہ اس پاک و مطہر جسم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک شرعی دستور بن جائے، فرزندان آدم علیہ السلام کے ناموس کی حفاظت ہو سکے۔ لہٰذا اس مغرور ناسمجھ انسان کو قدرت نے ایک سبق سکھا دیا۔ چونکہ وہ الہام یا وحی الہی کی قابلیت نہیں رکھتا تھا، اس لیے ایک کوے کو مقرر کر دیا تاکہ وہ اپنی کم عقلی اور نارسائی فہم کا ایک حقیر و ناچیز کوے کے مقابلے میں اعتراف کر دے، اور اس کی انانیت کا پہاڑ اس سخت و ناگوار سبق کے بعد انتہائی ذلت و پستی کے ساتھ سوہانے روح بن کر پست ہو جائے۔ خدا تعالیٰ نے دو کووں کو اس جگہ بھیجا۔ قابیل کے سامنے وہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر اپنی چونچ سے اس نے ایک گڑھا کھودا اور اس مرے ہوئے کوے کے لاش کو اس میں دفن کر دیا۔ اس موقع پر قابیل انتہائی طور پر متاثر ہوا، شدت الم سے چیخ اٹھا، افسوس ہے مجھ پر، کیا میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں۔